الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل کیا، سب سے عظیم فضل کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، اور انسان کے اندر اللہ نے گناہ کی قوت رکھی ہے، تو انسان کو اللہ نے پھر موقع عطا فرمائے ہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ آگے موقع عطا فرما دیتا ہے، تو تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے بچ جائے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، تو اللہ بندے کے پھر گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ ایسے عظیم موقع عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے وہ شب نور کی رات ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، بہت ایسی فضیلت برکت اور رحمت والی رات ہے۔ ایسی رات، اتنی عظیم رات، اتنی برکت والی گھڑی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایسا سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ گولڈن چانس عطا کیا ہے، اس چانس کو، اس گولڈن چانس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر، فلاں چوک پر یا فلاں گلی میں کوئی بریانی کی پلیٹ جو ہے یا بریانی جو ہے وہ فری میں تقسیم کر رہا ہے، تو لوگ جو ہیں بھاگ کر جائیں گے کہ پہلے لے لیں، ختم نہ ہو جائے، یا تھوڑی بچ جائے، تھوڑی مل جائے تو پہلے جانا چاہیے۔ اس طریقے کی جو سوچ رکھتے ہیں لوگ، تو سوچتے بھی اسی طریقے ہیں، اور اللہ نے یہ جو موقع عطا کیا ہے، یہ پیکج دیا ہے، جو اس رات کا، اس رات کو جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں نماز نفل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے خطاؤں کو، اس کے جرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، بلکہ معاف فرما کر اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اتنی رحمتوں، برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو ہمیں ایسے جانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کریں۔ ہم نے دیکھ لیں کہ پہلے جو ہے اس رات میں، یہ جو پہلے پچھلے سال تھی، کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے، اب اس مرتبہ اس رات کے موقع پر وہ موجود نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سال میں ہم ہوں یا نہ ہوں، دنیا داری ہے،
سانس کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جو رات ہے، شب رحمت، شب برکت کی رات جو ہے، اس رات کو پوری بھرپور جتنی کر سکے اللہ سے رحمت طلب کریں، اللہ سے برکتیں حاصل کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی جو راتیں ہیں، ہر رات کو اللہ رب العالمین رات کے آخری کچھ حصے میں اللہ آسمان دنیا پر جلا گر ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، جو اٹھے اور میری بارگاہ میں نماز ادا کرے، تہجد کو ادا کرے اور ہاتھ کے لیے دعا کرے، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، اور رزق طلب کرے اس کو رزق عطا فرما دوں، اور عافیت طلب کرے اس کو عافیت عطا فرما دوں، اولاد کے لیے دعا کرے اس کو اولاد عطا فرما دوں۔ ایسی آواز ہوتی ہے۔ تو جو خوش نصیب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین یہ جو رات ہے، اس رات میں ایسا پیکیج اللہ نے دیا ہے، یہ ایسا گولڈن چانس ہے کہ باقی راتوں میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر یعنی کہ رات کے آخری کچھ حصے میں یعنی کہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور یہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین نماز مغرب کے بعد آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین تشریف فرما ہوتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس پوری رات میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور جو میں نے عہد پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، یہ نہ ہو کہ ہم آ نہ سکے، ہمارے بخش نہ ہو، ہمارے پر رحمت نہ ہو اور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ میں نے دیکھا حجرہ مبارک میں تھے، اور کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ مبارک میں نہیں ہے۔ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی دوسری ازواج کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے نیچے جنت البقیع میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں رات کے حصے میں، رات کو اللہ رب العالمین جنت البقیع میں جا کر اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، اتنے انبیاء، سب نبیوں سے افضل انبیاء رات کے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی عظیم برکت رحمت والی رات ہے کہ جس رات میں اللہ کے نبی بھی اپنی امت کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو سوچیں ذرا وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا، اللہ رب العالمین یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات میں بنو قلب
عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہ بکریوں اور بھیڑوں کا ان کا ریوڑ تھا۔ سب سے زیادہ عرب کے اندر وہی قبیلہ بنو کلب سب سے زیادہ بکریوں اور بھیڑوں کی وہ پالا کرتا تھا، رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، جہنمی لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم سوچیں تو صحیح، ایک بکری ہو اس کے کتنے بال ہوتے ہیں، کتنے بال ہوتے ہیں ایک بکری پر، لاکھوں کروڑوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے ایک بکری پر بال۔ اور پورے قبیلے کی، عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ، سب سے بڑا قبیلہ جو بکریوں کو رکھتا تھا، اس قبیلے کی دیکھیں کتنی بکریاں ہوں گی، ایک دو چار پانچ تو نہیں ہوگی نا، کوئی لاکھ ہزار اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اس بکریوں کے بالوں کے برابر کی تعداد میں اللہ گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس رات کے اندر جو بھی آتا ہے اپنا دامن خالی لے کر آتا ہے، جب مسجد سے اللہ کی بارگاہ سے جاتا ہے رحمت الہی سے مالا مال ہو کر جاتا ہے۔ اللہ وہ بد نصیب ہوگا جو شخص اللہ کی اس مبارک رات میں آ کر اللہ سے جو ہے مغفرت اور طلب نہیں کر سکتا، وہ صرف شرک کرنے والا نہیں کر سکتا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ باقی ہر گناہ کرنے والا جب اس رات میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کیے، اتنی رحمت للعالمین ذات، تو ہی رحمت للعالمین ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب ایسے کہتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عظیم بابرکت رات کے اندر اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ جیسا کہ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں جا کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی قبرستان میں جائیں اس رات کے اندر اور اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، بالخصوص تمام امت محمدہ کے لیے دعا کریں۔ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارا بیٹا، ہمارے گھر والے، ہمارا بھائی، ہمارا باپ آئے میرے لیے، ہم کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ان تک جتنا بھی کلام ہو سکے، جتنا بھی اتنا پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ ان کو مشکلات آسان فرمائے اور ان پر رحمت کا نزول فرمائے۔ تو اس رات کے اندر اللہ ہماری ضرور سنے گا، سننے والا ہے۔ اللہ دیکھو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، پہلے آسمان پر، پھر آواز آتی ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے، جس کے میں گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی جو رزق حاصل کرنا چاہے، رزق طلب کرنا چاہے، اس کو میں رزق وسیع کر دوں۔ آج لوگ نوکریوں کے لیے چکر لگاتے ہیں بڑے بڑے افسروں کے پاس، اس رات میں آ کر مالک حقیقی سے اس کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ اللہ سے رزق طلب کریں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے مشکلات بھی آسان ہوں گی، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور ہم جو دوسرے کے پاس جاتے ہیں اپنی سفارش کروانے کے لیے، جو کام کروانے کے لیے، اللہ رب العالمین ہمارے تمام مشکلات کو حل فرما دے گا، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا یار میں نے دعا کی ہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت ہمارے حق میں جو بہتر نہیں ہوتا، ہم مانگ رہے ہوتے بہتر نہیں ہوتا، اس کے بدلے اللہ اور عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری دعا یہ ہے
کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور اس کو اس وقت اس کے بہتر میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی، مگر اس کی دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے اللہ کے پاس۔ بروز قیامت اسے جو دعا کی تھی اس نے، وہی دعا اس کے لیے قبول کی جائے گی۔ تو دیکھیں، یہ ہماری دعا، یہ نہ سوچے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہر وقت ہر لمحہ ہماری دعا کرے۔ ہماری دعا اللہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تو سننے والا ہے، اللہ کے سوا کون سننے والا ہے؟ ہماری کوئی نہیں سننے والا، اللہ ہی سننے والا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہر وقت ہم دعا مانگے، جس وقت دعا مانگے ہماری دعا قبول ہے۔ مگر یہ دیکھیں، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمارے حق میں یہ بہتر نہیں تھا، ہمیں اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایک شخص ہوگا، اللہ اس کو فرمائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ اس کو نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال اپنا پڑھتا جائے گا۔ جو گناہ ہوں گے تو وہ بڑے بڑے گناہوں کو نہیں پڑھے گا، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہوں کو نہیں پڑھے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے سب کو دیا، میں نے اس کی نافرمانی کی، گناہ کیے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا جائے گا اور پڑھتا جائے گا، کتاب ختم کرے گا، اور پھر کہے گا کہ اللہ گناہ ختم ہو گئے، کتاب ختم ہو گئی۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، جتنے گناہ تھے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کے نیکیوں میں اس کو تبدیل فرما دیا ہے۔ تو فوراً سے کہے گا، اللہ میرے تو بھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، میں نے وہ بھی پڑھنے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے اللہ کے دانتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی زیارت کی۔ دیکھیں اللہ کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ اس رات کو ہمیں آنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، التجائیں کرنی چاہیے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین رحمت کرنے والا ہے۔ دیکھیں ذرا کتنا، کیسا ماحول ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا، ہماری رحمت کو ہم پر رحمت کرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک شخص شراب کی بوتل یہ ہاتھ میں آ رہا تھا، تو جیسے ہی دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فوراً سے ڈر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلال سے وہ شخص ڈر گیا، اور اس نے سوچا کہ اب تو میں مر گیا، اب تو مجھے نہیں حضرت عمر معاف کریں گے، کیونکہ میں نے شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، شراب اسلام میں حرام ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے شراب۔ تو جلدی سے ایسے اس نے چھپائی اور کہا کہ اللہ سے توبہ کی، دل کے اندر توبہ کی، دل کے اندر توبہ کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، نماز نہیں پڑھی، صرف دل کے اندر توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، دل کو بدل دیا، پھر سوچ کو بدل دیا، شراب سے نفرت کی، ایسی نفرت کی، پھر اس کو دوبارہ دیکھا ہی نہیں، اپنی اللہ سے پکی سوچ توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر جیسے قریب آئے، دیکھا کہ بوتل کو چھپاتے ہوئے، اپنے جلال سے پوچھا، جلال میں اس سے پوچھا کہ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا سرکہ ہے میرے پاس، ڈرتے ڈرتے کہا کہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ مجھے۔ تو جیسے ہی دکھی، سامنے کی بوتل ایسے کی تو واقعی حقیقت میں سرکہ بن چکا تھا۔ دیکھیں اس نے دل کے اندر توبہ کی۔ اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ تم ایک بار اس چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، اللہ کتنی رحمتیں فرمانے والا ہے۔ دعائے کہ اللہ ہمیں اس چانس کو اس چانس کے اندر بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔